بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے سارے رسول، سارے انبیاء، سارے رسولان مخاطب کر کے فرماندن یا ایہا الرسول، اے میرے رسولو، کلو من الطیبات، پاکیزہ حلال صاف ستھری چیز کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ اس آیت یہ حکم سارے رسولہ لئی ہے، اول تا آخر جتنے انبیاء رسول آئے سارے دے سارے اس آیت دے اس جملے داخل۔ گویا اپنے رسولانو اللہ نے دو چیزیں حکم فرمایا، حلال پاک صاف ستھری چیز کھاؤ اور اعمال صالح کرو۔ دوسری آیت مبارکہ سارے اہل ایمان نو مخاطب کی، مخاطب سارے مومن نے، لیکن حکم وہی ہے جو سارے رسولان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، کلوا من الطیبات، حلال پاک صاف ستھری چیز کھاؤ، ما رزقناکم، طیب پاکیزہ حلال چیز اس جو کھاؤ جڑا رزق اللہ نے تو انو عطا کی۔ گویا صاف ستھری پاکیزہ حلال چیز کھان دا ہو سارے انبیاء اور رسول نو بھی ہے اور سارے اہل ایمان نو بھی ہے۔ ساڑھے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہاں دا نظریہ سوچ فکر یہ ہے کہ اللہ دی رحمت انعام ہے اس دا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات،
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، ہر انسان جو اس دنیا اندر موجود ہے اس سے موت آئے گی، اور اس موت تو بعد ایک طویل عرصہ ہر انسان نے برزخی زندگی اندر گزاری. جس نو عالم قبر عالم برزخ کیا جائے. پھر قیامت قائم ہوئے اور عالم حشر عالم آخرت مراحل شروع. دنیا اندر انسان بہت سارے قبائل، علاقے، قوم دی اندر تقسیم. لیکن قیامت والے دن تقسیم دنیاوی جو تقسیم ہے ختم ہو جائے گی اور سارے انسان دو حصے دو گروہ تقسیم ہو جائے. دنیا کی تقسیم علاقے دی بنیاد تے بھی ہے، زبان دی بنیاد تے بھی ہے، اور قبائل دی بنیاد تے بھی ہے. لیکن سارے انسان جدو قیامت نو اٹھن گے دو گروہ تقسیم ہو جان. زبان، ملک، قوم، قبیلے تقسیم ختم ہو جائے. ایک گروہ اہل جنت دا ہوئے گا اور دوسرا گروہ جہنمیہ دا ہوئے. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. قیامت والے دن جدو سارے انسان دو گروہ تقسیم ہو جان، اس دن کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. قرآن پاک نے وضاحت فرمائی کہ فمن زحزح عن النار، قیامت والے دن جڑا شخص جہنم دی آگ تو بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا، فقد فاز، اہی بندہ کامیاب. ایک قرآن دی آیت ہے. صحابہ کرام دی کیفیت قرآن دی آیت اور احادیث رسول سنن تو بعد ایمان دی کیفیت کچھ اس طرح ہوتی سی کہ انہوں دے وجود لرز جاندے سی، وجود تے کب کبھی تاری ہوندے سی. کیونکہ آخرت اور قرآن اور حدیث کی خبر تے انہوں نے کامل یقین سی.
لیکن ساری کیفیت اس دے بالکل برعکس آیت قرآنیہ سننا لیکن کیفیت وہ نہیں ہوتی. اسی وجہ کہ ساری سوچ اور فکر دے اندر وہ آخرت آئی ہی نہیں اس انداز جس طرح شریعت نو مطلوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت دے حوالہ صحابہ کرام دی تربیت کچھ اس طرح فرماندے سے لو انکم تعلمون ما عالم، میرے صحابہ اگر تسی او کو جان لو توڑے علم چاہ جائے ما عالم جو کچھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاندہ ہاں آخرت قیامت حشر جہنم دے عذاب دی کیفیات دے بارے جو کچھ میرے علم دے اندر ہے اگر تو انہوں پتہ چل جائے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، تے توڑی ہنسی بند ہو جائے، تسی ہنسنا چھوڑ دو، بہت کم ہنسو اگر تو انہوں پتہ چل جائے کہ قیامت نو توڑے نال کیا ہونے والا ہے. لَضَحِكْتُمْ قلیلہ، بہت تھوڑا ہنسو تسی اگر توڑے علم چاہ جائے یہ توڑی ہنسی، یہ توڑا استہزاء، یہ توڑا مزاق، یہ توڑی گپ شپ جو محفل مجلس چل دی ہے، فرمایا اس وجہ تو ہے کہ تسی او جان دے نہیں جو میں محمد مصطفیٰ جانتا. اگر تو انہوں پتہ چل جائے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، ہنسنا بند ہو جائے اور رونا شروع ہو جائے، بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ روو اگر تو انہوں پتہ چل جائے کہ قیامت دے حالات و واقعات کیا. وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، اور جڑے تسی بستر نرم و نازک بسترہ تے اپنی عورتہ نال لیٹتے ہو، لذت حاصل کرتے ہو، سب کو چھوڑ دو اگر تمہیں پتہ چل جائے تو قیامت نو ہونے والا کیا. یہ دنیاوی لذت سکون اطمینان ختم ہو جائے. بلکہ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر میں نے اس بات دا خطرہ نہ ہوتا. غور کرنا حدیث سے نبی علیہ السلام کی فرما رہا، اگر میں نے اس بات دا خوف خطرہ نہ ہوتا کہ تسی اپنے میت قبر دفنانا ہی چھوڑ دو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ آگے کیفیت کیا ہے، فرمایا اگر میں اس بات دا خطرہ نہ ہوتا کہ توڑا باپ بھائی رشتہ دار ماں کوئی مر جائے تسی چھوڑ کے میت دوڑ جاؤ، اسی دفن نہیں کرا، اسی قبرچ نہیں اتارا، اسی تے اس مردے نو قبرچ نہیں رکھاں گے، آگے تے عذاب ہے، آگے تے سختی ہے. اپنے ہتھنال اپنے باپ نو ماں نو رشتہ دار نو کون قبر دے حوالے کرے. فرمایا اگر میں نے خطرہ نہ ہوتا تو میں اللہ کو دعا کردا کہ اے اللہ میری امت نو قبر دا عذاب دکھا دے تاکہ نہ دے ہنسی بند ہو جائے. کہ آگے کیفیت کیا ہے، انہاں دی دنیا بدلے، زندگی بدلے، کیفیت بدلے. میں دعا کردا کہ یا اللہ قبر دا عذاب میری امت نو سنا دے، انہوں نے اپنے ابے دی چیخہ سنا دے جو قبر چاہ رہی یار، انہوں نے اپنی ماں اور بھائی اور رشتہ دار جو دفن ہو چکا ہے اس دی چیخ پکار سانپ بچھو جو میں ڈس رہے نے، اے اللہ نے دی چیخ انہوں نے سنا. لیکن میں اس واسطے دعا نہ کی تھی کہ کہیں تسی میت نو دفن کرنا ہی نہ چھوڑو. ایک کیفیت ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر جو ہے یہ جنت ٹکڑا جو ٹکڑا ہے.
او حفرتم من حفر النار، یا پھر جہنم دے گڑھیاں جو گڑا۔ میت نو دفن کر وقت دو ہی ذہنی باتیں رکھیا کرو، یا یہ دفن ہو چکا ہے جنت دے ٹکڑے اندر، یا دفن ہو چکا ہے جہنم دی گڑھے۔ تیسرا کوئی راستہ جس نو تسی بڑے اعزاز اکرام نوا کے دعا کے کفن پہنا کے موڑیاں تے چڑھا کے جھولے وغیرہ دے کے جنازہ پڑھ کے دعا کر کے بڑے آرام نال دفن کرائے ہو، یا یہ آگ اندر ہے یا پھر جنت دے ٹکڑے اندر۔ تسی وہ دی اعمال دیکھو، سیرت دیکھو، کردار دیکھو، توڑے سامنے کیا مرن والد ہے، سیرت کردار ساڑھے سامنے نہیں، سامنے ہے۔ فرمایا توڑے علم اچ نہیں ہے مرنے والا کون ہے، اس جان پہچانتے ہی آئے سو نا کہ مواحد ہے، توحید پرست ہے یا کیسا ہے، دین لئی آئے سو، دنیا لئی آئے سو، رسم لئی جنازہ پڑھن آئے سو، یا اسلام سمجھ کے آئے سو، منہ دکھان آئے سو برادری قوم نو، یا اسلام دین سمجھ کے جنازے دے لائق سمجھ کے آئے سو۔ ساڑھے جنازے دیا دو کیفیات ہوں یا ایک ایسا انسان سالے ہوندہ ہے، چی کردہ ہے کہ انسان جنازے پہنچ، بلکہ کچھ جنازے ایسے ہوندے نے کہ جنہ دے انسان رشک کردہ ہے کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوئے، اور کچھ جنازے ایسے ہوندے نے جنہ میں جانا انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ میرے لیے سعادت ہے، فخر ہے کہ فلاں شخصیت فلاں ہستی دا میں جنازہ پڑھیا ہے، اور کچھ جنازے ایسے ہوندے جی اللہ دی رضا لئی نہیں، برادری لئی، قوم لئی، منہ دکھان لئی۔ اتھوں یہ شروع ہویا سی میت اٹھان لئی کلمہ شہادت دا کیا معنی ہے کہ میری حاضری پالو میں بھی آ گیا، میری حاضری پالو میں بھی آ گیا، میں بھی آ گیا۔ یہ منہ دکھا لی، منہ دکھانا ہے برادری۔ کلمہ شہادت دا معنی نہیں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھو، یہ تے آگے مولویہ دی علماء سعودی تعویل ہے۔ کلمہ شہادت شروع اس وجہ تو ہویا سی کہ ہر برادری دا بندہ آئے اور کلمہ شہادت کوے اور کوے کہ میں بھی آ گیا، میری حاضری پالو، لکھ لو میں بھی توڑے جنازے آ گیا۔ یہ تے حاضری لئی بر صغیر پاکستان ہندوستان شروع ہویا سی، اسلام اچھتے نہیں ہے، دین اچھتے نہیں ہے، خاموشی ہے جنازے نال۔ تو ذرا غور نہ کیجیے، میرے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیفیت آخرت دی بیان فرمائی، لیکن جڑی بات میں اس وقت سمجھان دے ارادے نال توڑے سامنے کھڑا ہاں، اس تے غور کیجیے۔ یہ ہے آخرت، یہ ہے آگے مراحل، اس دے اندر کامیابی نصیب ہو جائے تو اصل ایک کامیابی ہے۔ اگر اس دے اندر ناکام ہو گئے میں اور تسی تو یہ ناکامی ہے۔ اے کوئی کامیابی نہیں ہے جس نو اسی کامیابی سمجھ، جس نو اسی عیش و عشرت سمجھنے آئی، یہ عارضی ہے، فنا ہونے والی۔ یہ ساری لذت، سارے سکون، سارے اطمینان، ساری دوستی، ساری محبتاں، سارے پیار، سارے تعلقات عارضی فانی نے، فنا ہونے والے، آج گئے یا کل گئے۔ مال ہے تو عزت ہے، دولت ہے تو عزت ہے، وقار، اقتدار، چودراہٹ، کرسی ہے تو سب کچھ ہے۔ جس دن سب کچھ ایک ختم ہو گیا تو کون پوچھے گا؟ عزت عارضی ہے، فانی ہے۔ یہ دنیاوی سناد اور ڈگریاں اور مقام اور حیثیت جو کچھ ہے عارضی ہے، فانی ہے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق دے اندر صحابہ کرام نو ویکھے، خندق کھود رہے، خندق کھودنا اور پھر پتھریلے علاقے کھودنا، پتھر والی زمین کھودنا اور پھر مدینے کھودنا، انتہائی مشکل سے، بھوک بھی ہے، ساتھ مشقت بھی ہے، کدال ہاتھ چنے، ہتھوڑے کدال ہاتھ چنے، خندق کھود رہا ہے، اور حالت کیا ہے؟ حالت کیفیت کیا ہے؟
کہ پیٹ تے بھوک دی وجہ تو پتھر بنے ہوئے نے اور لوہے نال پتھر توڑ رہے، ڈیوٹی پتھر توڑنا ہے۔ اسلام دے والوں ذمہ داری ہے خندق کھودو اور پیٹ تے پتھر باندھ کے کھودو، کھا کے نہیں، پی کے نہیں۔ ایک اٹھ ہے، ونگار ہے، صحابہ اکٹھ ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ پتھر کھودو، اتنا کھودو کہ کوئی انسان اور اس کی سواری آگے کراس نہ کر سکے۔ اور ملے گا کیا؟ پیٹ پہ پتھر باندھو، بھوک برداشت کرو اور خندق کھودے جاؤ۔ اور اس حالت دے اندر پریشانی تے ہے، لیکن انعام کی ملے محبوب والوں جناب محمد مصطفیٰ جنہاں دے ذہن آخرت ہی ہوئے، انہاں دنیا نظر ہی نہیں آتی۔ دنیا دی کیا حیثیت ہے، اس مال و دولت دی کیا حیثیت ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں صحابہ کرام دے نال، راستے اندر ایک جگہ ڈھیر گند اروڑی گند پیاس، اندھے ہوتے ایک مری ہوئی مردہ بکری پئی سی۔ آپ اس دے قریب آئے، اس مردہ بکری دے قریب آئے اور اس دے کان دے ہوتے ہاتھ رکھ کے، مردہ بکری، مری ہوئی بکری۔ صحابہ بڑے حیران کہ رسول اللہ چل دے اچانک رک گئے اور ادھر جا رہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے جو کون ہے جو اس بکری مردہ نو 1 درہم دا خرید لے؟ جو آج کوئی بندہ کہے کہ یہ چیز 2 روپے خرید لو۔ فرمایا کوئی ہے تواڈے چوں جو بدبودار مردہ اس بکری نو 1 درہم دا خرید لوے؟ یا رسول اللہ بھلا کون ہو سکتا؟ ایک تے مردہ ہے، حرام ہے، دوسری بدبودار ہے، انہوں 1 درہم کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دنیا تو اس تو بھی گندی ہے، اس تو بھی بدبودار ہے، جس دے پیچھے محمد مصطفیٰ نو چھوڑ چکے ہو، جس دے پیچھے اصحاب رسول دین شریعت، تسی ذرا غور کرو۔ میرے لئے تو اڑے لئے صحابہ تو سمجھ گئے سن، کامیاب ہو گئے، جنت اقدار بن گئے، وارث بن گئے، ٹھکرا گئے دنیا نو۔ شیر خدا فرمایا کردے سن، دنیا میری طرفوں تنو طلاق ہے، خبردار تیرا میرے رجوع نہیں ہو سکتا، کٹ نہیں ہو سکتا، تو میرے گھر نہیں آ سکتی، تو میرے بستر جیب تے نہیں آ سکتی، میری طرفوں تنو طلاق۔ وہ تے اس کیفیت نو جان چکے سن، اپنی کیفیت تے غور کیجئے۔ جس دولت، جس مال، جس کاروبار دے پیچھے نماز، جس مال دے لالچی زکوٰۃ، جس دنیا پیچھے روزہ، جس مال و دولت کاروبار دے پیچھے حج اور عمرے دے سفر چھوڑ چکے ہو، جس مال دولت دے پیچھے حرام و حلال دی تمیز چھوڑ چکے ہو، اس دی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ دنیا اس بدبودار مردار بکری نالو بھی گئی گزریش ہے، جنہوں ہتھوں ہاتھ لے رہے اور اسلام اور دین چھوڑ رہے ہو، کوئی حیثیت نہیں اس دنیا دے مال و متاع دی۔ توجہ کرو قرآن پاک دنیا دے سارے مال نو متاع کیا گیا۔ دنیا دا مال، اقتدار، فیضہ، دولت، پیسہ، جو کچھ ہے انہوں قرآن کی گئے متاع، میم تا الف عین، متاع، فیضہ، عزیز ہے، متاع کیا گیا۔ اور ایک امام جو لغت دے بہت معروف امام، وہ فرماتے نے قرآن پاکی اکثر دنیا دے مال نو متاع کیا گیا ہے، تے متاع کیوں کیا جاتا ہے؟ فرماتے نے میں چاہتا سائیں دا اصل معنی میں متاع دا سمجھ آ جائے، اس نو ادھا کی معنی؟ فرماتے نے میرا دل چاہیا کہ میں کسی عرب دے پنڈ دیہاتی علاقے بدو علاقے جاواں، اتھے لوگوں کو لو پوچھاں کہ جڑا لفظ متاع ہے یہ تواڈی اصل زبان کس واسطے بولے آ جاتے؟ لمبا سفر کیتا اے وہ لوگ نے
جنہاں دے ذریعے ساڈے تک دین اسلام شریعت پہنچ کی سمجھن لئی ایک لفظ دا معنی قرآن دے ایک لفظ دا معنی سمجھن لئی اتنا طویل سفر فرماندے نے میں جا رہا سا ایک پنڈ بستی دے کولوں دی گزریا میں سوچا اس پنڈ جانا اتھو دے پرانے بزرگانوں کسی نے پوچھنا کہ لفظ متاع جڑا ہے عربی اندر تسی کادے لئی بول دے تاکہ دا اصل میں معنی سمجھ آ جائے کہ جڑے لغت والے عربی دان لوگ نے کس معنی اس لفظ کو استعمال کر فرماتے میں گلی چو گزر رہے ہیں ایک بوڑھی عورت اپنی بچی نو آواز دے رہی فرماتے ہیں میں اتنے رک گیا تو میں نو گل سمجھ آ وہ بوڑھی عورت اپنی بچی نے آواز دے کے آندھی عربی اندر کہ تو متاع لیا متاع لیا میں نو متاع لیا کے دے فرماتے ہیں میں رک گیا کہ لفظ ہوئی اس بڑی عورت نے جوان بچی نے کیا ہے میں نو متاع لے آکے دے جڑی شے لے آئے گی وہ اس علاقے متاع اس چیز لئی بولیا جائے گا فرماتے ہیں میں حیران ہویا اس نے ایک لیر پرانی جائی کپڑا جا پرانا گندہ وہ لے آکے دے میں سمجھ گیا کہ متاع کنو آدھے پرانے دور اور اس دور پینڈو علاقے دیہاتی علاقے کچھ کپڑے کچھ ٹاکیاں کچھ لیرہ ایسی ہوں دیا نے جنہاں نو عورتاں اپنے نپاکی دے ایام استعمال کر دیا نے عربی انہوں متاع کیا جاتا ہن سوچو دنیا کیا ہے ساری دی ساری متاع سمجھ آیا من کس نو کیا جان اے ہے دنیا اے ہے مال اے ہے دولت جس نے قرآن نے متاع کیا ہے فرمایا وہ گندی جو ٹاکی لیر ہے یہ اس کے برابر بھی دنیا دی حیثیت نہیں ہے یہ سب کچھ یہی ہے اس دے پیچھے نہ لگ ہن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خندق کھود رہا ہے پیٹ دے پتھر بنے ہوئے نے تے کیوں مل رہا ہے فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ اے اللہ اے صحابہ سن لو اصل عیش تے عیش آخرت دیئے فاغفر للانصار والمہاجرہ اللہ انصار نو بھی معاف کر دے مہاجرین نو بھی معاف کر دے اے انعام ہے اے دین ہے اے شریعت ہے مغفرت مل جائے جنت مل جائے قبر سور جائے اور قبر جتنی زندگی گزارنی ہے اندازہ کرو دنیاوی زندگی بہت بھی چھلانگ مار جاؤ تے بہت بھی توڑے تے کوئی خاص صحت ہوئے تے 80 سال کٹ لو 90 سال کٹ لو کون جاندہ ہے اس خوراکاں دے دور 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال اس تو آگے کچھ نہیں ہے مصطفیٰ نو دنیا تو کتنا عرصہ ہو گیا ہے گزر گیا 1429 سال 1400 سال تو جا صدیق عمر عثمان علی کہاں ہیں قبر میں کہاں کتنے عرصہ گزارنا ہے قبر جب تک قیامت نہیں آئے گی قبر 1000 سال 2000 4000 5000 100 سال 200 سال اللہ دے علم ہے یہ قبر گزارنا ہے اس قبر کفن ہوئے گا تو تسی ہو گے تو کوئی شاید نہیں ہوگی روشنی کہاں سے آئے ہوتے تھوڑی جی ہے حالک بھی بڑا سا ہے تو اجزاس چلا دو پکھے چلا دو تو جہاں کچھ بھی نہیں ہوگا پیچھے بھی دیوار ہے دائیں بائیں دیوار ہے آگے بھی دیوار ہے اوپر بھی چھت پا گئے اولاد کچھ نہیں ہے کس طرح روشن ہوئے گی قبر جویں سارے معاملات ہونگے جو کچھ پاس ہوئے گا والباقیات الصالحات سب کچھ رہ جائے گا اعمال تیرے ساتھ ہی جان نور ہے نماز
نور ہے زکوٰۃ، نور ہے روزہ، نور ہے حج، نور ہے اعمال وظائف صالح، صالحیت پکیزہ زندگی گزارو، چھوڑ دو گندی ناپاک زندگی دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس زندگی وال غور کیجئے کہ زندگی ایمان اسلام دین دا پتہ ہی توجہ کرنا، یہ ساڑھے سامنے دنیاوی زندگی ہے۔ جدوں اسی علماء وینے، طلبان وینے، مدارس نو وینے، تے ساڑھے سامنے اپنی کامیابی، اپنی آمدن، اپنا پیسہ، اپنا مال سارا کچھ ہوندہ ہے۔ اصل میں لوگ ناکام نے، اسی کامیاب، اور پھر پڑھے لکھے خاص کر پینٹ شرٹ پہننے والی قوم، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، انجینئر، میڈیکل کرنے والے لوگ، اس طبقے نو کاروباری لوگ، دکاندار لوگ، تاجر لوگ اس طبقے نو محروم طبقہ سمجھے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دیندار اور نماز اور مولوی اور طلباء اور علماء یہ ناکام لوگ، یہ محروم لوگ، انہیں کوئی دنیاوی اقتدار نہیں ہے، چاہو جلال نہیں ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، انہیں گر نہیں آندہ مال کمان دا۔ شاید تو اڑے کول دو دماغ نے، دو عقل نے، یا چار ہاتھ، اس طبقے دے ہاتھ تے دو ہی نے، دماغ بھی ہے، عقل بھی ہے، گر تے ہے۔ اگر تو ساڑھے جو کوئی شخص دکان چلا سکتا ہے تے طبقہ بھی چلا سکتا ہے، اگر تو اڑے جو کوئی ملازمت اختیار کر سکتا ہے، انہاں دا ذہن بھی ہے، حافظہ بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی ایک چیز ہے درمیان جو تو آنو ادھر نہیں آن دیں دی اور اس طبقے نو ادھر نہیں جان دیں دی، اس چیز نو تلاش کیجئے۔ کوئی ایسی چیز ہے، ایک واقعہ لکھیا سی نا، ایک واقعہ ہے، قرآن و حدیث دی بات نہیں، سمجھان لئی عرض کر، مالک نال سی، غلام سی، تے غلام نے لکڑیاں دے ڈھیر چکیا سی، نال نال مالک بھی جا رہا سی، او دے کولو لکڑیاں چوائی جا رہا سی، انہیں گٹھا لکڑیاں دے چکیا ہوئے، نماز دا وقت ہو گیا، انہیں لکڑیاں دا گٹھا سٹیا، انہیں کہا مالک جی تو سب پڑھنی نہیں پڑھنی، میں تے نماز پڑھنی، نماز دا وقت ہو گیا، اللہ طرف آواز آگئی، وہ جا نماز شروع، وہ باہر بیٹھا، وہ اپنی محفل مجلس انہوں بھی لب گئی ماحول دے مطابق، وہ تھے بہ گیا، کیڑے ویلے نکلدا ہے، کیڑے ویلے نکلدا ہے، وہ لگا اللہ نہ لو لگی، جدو کافی دیر ہوئی، یہ ہن بہ کے گپ شپ مار کے باہر تھکیا، یہ مسجد دروازے تک آندا، یار باہر نکلتا نہیں، کیڑی شے باہر نہیں آن دی، یہ غلام نکلدا ہوندا ہے، کہنے لگے چودھری صاحب وہی مینوں شے باہر نہیں آن دی، جیڑی شے تھن اندر نہیں آن، کوئی ایسی چیز تے ہے درمیان، اس کو تلاش کیجیے کہ طبقہ بے وقوف تے نہیں، عقل نہ دا کم کرتا ہے کہ نماز اور بہت تھوڑے وظائف، بہت تھوڑی تنخواہ، بہت تھوڑے وسائل، پھر بھی چہرے حشاش و بشاش، پھر بھی سکون و اطمینان، آخر کی وجہ ہے؟ انہاں کو لوگ پوچھئے تے کہن گے یہ لوگ محروم طبقہ ہے، نہ میٹرک، نہ ایف اے، نہ بی اے، ڈگری کوئی، انہاں تجارت دا فن نہیں آندا، کاروبار دا ڈھنگ نہیں آندا، یہ لوگ محروم نے، ناکام نے۔ اسی یہ سننے روزانہ سننے معاشرے چ، لیکن اسی جدو سننے تے شاید لوگ سمجھیں کہ واقعی احساس کمتری دا شکار ہوندے، اسی یہ سن کے ہنس دیا میں سارے بے وقوف ہیں، یہ جاہل طبقہ ہے، انہوں نے لذت محسوس ہی نہیں کی تھی، اس حلاوت چکھی ہوئے کہ لذت سکون اطمینان کس قدر ہے، ذرا غور کیجئے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، صحابہ کرام انصار اکٹھے ہو کے آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ مدینے دے درمیان اندر پانی دا چشمہ جاری کرے، پانی بھر بھر کے باہروں لیا کے تھک گئے، یا رسول اللہ دعا کرو اللہ دے نبی ہو پیارے ہو کہ مدینے دے درمیان کے دے پانی دا چشمہ جاری ہو جائے، ساڑی مشقت مٹ جائے، ختم ہو جائے۔
نبی علیہ السلام نے سنیا تے آپ بڑے متعجب ہوئے کہ کیسے جماعت ہے، کیسے انصار نے، کیسے صحابہ نے، کی منگدے نے پانی دا چشمہ، بنیادی سہولت ہے ہی ہے نا پانی۔ محمد مصطفیٰ حکمران بھی سن نا، نبی بھی سن تے نال نال حاکم بھی سن، تے پانی دینا حکومت دی ذمہ داری نہیں، بجلی دینا، پانی دینا چیزاں تے حکومت دی ذمہ داری ہوندی ہے، تے مطالبہ بھی جائز۔ یا رسول اللہ دعا ہی کر دو، ہون تے خیر پانی ملیا نہیں لبتا، اس نے دعا نہیں لبنا سی، ہون تے آنے میں ڈیم بنا، حکومت ڈیم بنا، صحابہ ہے یا رسول اللہ دعا کر دو اللہ مدینے دے ویچ پانی دا چشمہ جاری کر۔ نبی علیہ السلام سنیا ویندے رہے انہوں یہ کی منگ دیں پانی دا چشمہ؟ آپ نے فرمایا انصار ہکو واری جڑی شیاج مرضی منگ لو میں دعا کرن لگا، کل پھر نہ آج میں یا رسول اللہ فلانی شاہ منگو، فلانی شاہ منگو، فلانی شاہ منگو۔ آج دعا دی قبولیت دا آگیا جے وقت تے اسمان تو آگئی یہ خبر کہ محبوبہ انصار صحابہ توڑے کل سامنے آئے بیٹھیں پانی منگن لئی، انہوں آفر کرو کہ جیڑی شے آج منگو آج لاب جائے۔ میرے صحابہ ساتھیوں دسو بھائی سوچ لو، ہکو واری جیڑی شے منگانا چاہتے ہو منگا لو، جو آج منگاؤ گے ہو جائے گا۔ یہ وعدہ کس دا ہے؟ اللہ دا۔ اور زبان کس دیئے جدی دھروے وعدہ ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ۔ بھائی دعا کرو، منگو کی منگنا چاہتے ہو، روزانہ دو پانی دے چشمے جاری کر دو، آج آئے ہو منگو کی، کوئی اور بھی چاہتے ہو آج ہی منگ لو۔ صحابہ آئے کی منگنا سن پانی، ایک دوجہ دے چہرے الویندن آفر مل گئی ہے ہون کی منگی۔ سارے صحابہ جس چیزیں کٹ ہوئے سارے صحابہ ایک دوجہ والے ویک کے کہنے لگے رہن دے پانی گناہاں دی معافی منگوا لو، پانی بھر لاں گزارا ہو جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ دعا کر دو اللہ ساڑھے گناہ معاف کر کے سن جنت عطا فرما دے۔ انہاں دے سامنے آخرت ساڑھے سامنے ہے ہی دنیا۔ جان دے ہو جڑا شخص اللہ تے ایمان نہیں رکھتا، جس دا ایمان نہیں، علم نہیں، معرفت نہیں، پہچان نہیں، کسے بندے کو لو پوچھ لو اللہ تیرا ایمان جی میں مننا اللہ وہ کون ہے، وہ کہتے وہ دی شان کی، وہ دی صفات کی نے، وہ دی اسماء کی نے، کچھ پتہ نہیں، جنہوں پتہ ہی نہیں، ایمانیات دے کچھ علم ہی نہیں، وہ باس کرتا ہے کہ یہ طبقہ معروم، یہ طبقہ معروم نہیں، تسی عقل سلیم تو معروم، سلیم سوچ تو معروم، ایہی طبقہ زمانے دے بہترین لوگ نے جدہ اللہ دی معرفت ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن کی فرمایا ہے، فرمایا اولائک ہم شر البریہ، بدترین مخلوق اونے جڑے انسان ہو کے اپنے رب نو نہیں پہچان دے، اے بدترین لوگ جڑے اللہ نو جان دے انہوں پہچان دے، ارکان اسلام جان دے، یہ نواقض ایمان جان دے، اس نے کیا کہنا؟ قرآن پاک پڑھی، دو طبقے کھڑے نے، ایک اہل علم دا طبقہ، ایک دوسرا طبقہ، دوہنو قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے طبقہ کامیاب کیڑا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کامیاب اونے، کمران اونے، خسار نقصان چو بچے لوگ نے جنہاں دا ایمان ٹھیک ہے، اعمال ٹھیک نے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، رات دن حق دی تبلیغ کر رہے نے، اے کامیاب نے۔ قرآن آدھا خسارے جو نہیں، تُسی آدھا خسارے جو، مولوین کی پتہ ہے یہ خسارے والے لوگ، گھاٹے والے لوگ نے، انہاں دنیا پڑھنی چاہیے، انہاں سکول دنیاوی علوم دے ہوتے مہارت ہونی چاہیے۔ ساری حکومت نو ایہی پریشانی کھا گئی، مدرسیاں ویچ دنیاوی علوم آ جانا،
ایسے کدے بھی نہیں سوچیا کہ سکولاں کالجاں میں دینی علوم آ جان. اسی آنے با کالجاں یونیورسٹی دین لے جاؤ، وہ آدھے نے با مدرسے جو دین کٹو. اے جنگ اور اے جنگ جدوں بھی جیتی ہے اہل ایمان اور اہل دین اور اہل علم نے جیتی. توجہ فرما لیجیے، دنیاوی علوم دی کوئی حیثیت نہیں سوائے اس دے کی ڈگری ہے اور 60 سال مال کماؤ گے اس پر ریٹائر وہ بھی 60 سال حکومت نے رکھے ہوئے تھوڑی ڈگری دی حیثیت 60 سال. اور یہ علم ہے جس کی انتہا قبر ہے، اس دن 60 سال ہے ڈگری دی حیثیت کیا؟ 25 سال ملازم ہو، 30 سال 25 سال 35 سال حکومت کھلائے گی پلائے گی، اس کے بعد تم ریٹائر ہو، کسی کام کے نہیں ہو، جاؤ گھر میں جا کے اولاد سے نافرمانی اور جوتے کھاؤ. کیا حیثیت ہے اس علم کی؟ قرآن پاک پڑھیے دونوں طبقے نے. یہ قیامت نو سامنے رکھو گے تو کامیاب طبقہ ہے نظر آئے گا، دنیا نو سامنے رکھو گے تو ہے نظر آئے گا. یہ قبر دی زندگی آخرت حشر دا سامنے رکھو گے تو یہ طبقہ بہترین نظر آئے گا. آنکھ بدلو، اینک بدلو، سوچ بدلو، فکر بدلو. سوچ خراب، قرآن نے کی فرمایا ہے اس طبقے دے بارے؟ وَالتِّينُ وَالزَّيْتُونُ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. اے یہ دنیا والے یہ ہے. دوسرے پاس ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. فرمایا اے اجر والے لوگ نے، اے مقام والے لوگ نے. کیا ہے؟ پچھلے دنوں میں کالم پڑھ رہا سا، حسن نثار ہے کوئی کالم نگار، معروف کالم نگار، کہ مدارس نے کیا دیا ہے، مولویوں نے کیا دیا ہے اس ملک کو، پاکستان کو. جاؤ دنیا کا کوئی ایسا ادارہ لاؤ. ہمارے پاس مدارس میں، ہمارے اس جامعہ میں 6 سالوں میں ہم 25,000 احادیث بچوں کو پڑھا دیتے. 25,000 احادیث کم و بیش. دیکھ لے قرآن، تفسیر، شروحات وہ الگ ہے، عقیدہ وہ الگ ہے. صرف اور امام حسن بصری رحم اللہ فرمایا کرتے سن اگر میں اس دنیا کا سارا سونا مل جائے، سارا سونا لفظ ایسی یہ سن لو محدثین کی ہاں، اپنے اسلاف کی ہاں، کابرین کی ہاں جنہاں دا نام لیں. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا دنیا کا سارا سونا تے خزانہ لگ جائے اور میں صبح ونڈن لگا قوم نو، غریباں نو، مسکیناں نو، یتیماں نو. کتنی سعادت. کدے کسے سونا ونڈے؟ فرمایا سونا تقسیم کرو سارا دن صبح سے لے کر شام تک. اگر مجھے یہ اعزاز، یہ شرف و غریبوں میں سونا تقسیم کرتا رہوں تو میں اتنی میرے لیے سعادت نہیں جتنی میں ایک باری قال قال رسول اللہ کہہ دوں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے فرمایا. کیا مانا؟ سارا دن سونا بانٹتا رہوں تو وہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا ایک حدیث پڑھنا مجھے اچھی لگتی. ایک حدیث، یہ کوئی معمولی معاملہ. مدرسوں نے اس قوم کو کیا دی؟ دنیاوی علوم کی کیا حیثیت؟ ایک حدیث سناتا ہوں صحیح البخاری و مسلم سے، اس حدیث پہ غور کرو. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے آئے، ہجرت کر گئے. اصحاب انصار کھجورانو تلقیح کر رہے سن، پیوند کر رہے سن. کھجورہ نرم آتی ہو، پیوند کاری ہوں دیئے تک کھجور چنگی لگے، موٹی لگے، وہ کر رہے سن. اس علم نو کیڑا علم کیا جاندہ ہے؟ علم زراعت. اس نو علم زراعت ہی کیا جاندہ ہے. یہ علم زراعت ہے، کھجوروں کی تلقیح کرنا، پیوند کاری کرنا. اس طرح کھجور موٹی اور زیادہ ہوگی، تلقیح کر رہے نے، پیوند کر رہے نے تاکہ کھجور زیادہ ہوئے.
یہ فرمولہ ہے، یہ تجربہ ہے، یہ زراعت ہے۔ نبی علیہ السلام آئے، آپ نے ویکھیا بھئی سارا دن بیچارے مشقت ہی لگے رہندے ہیں، آپ نے فرمایا صحابہ چھاڑ دیو، ایویں کھجورا نہیں لگتی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیوند کریے، تلقی کریے، کھجورا موٹیاں تے زیادہ ہوندیاں نے، وزنی ہوندیاں زیادہ ہوندیاں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دیو، چھاڑ دیو، ایویں زیادہ ہو جانے۔ نبی علیہ السلام دا حکم سی صحابہ چھوڑ دے، بس ٹھیک رسول اللہ جو فرما رہے نہیں کرتے پیوند کاری ختم ہوگی، چھوڑ دے۔ کھجورا لگیاں تے بڑیاں باریک جیاں تے تھوڑیاں۔ صحابہ کرام آئے یا رسول اللہ آؤ ویکھو تو صحیح تو فرمایا ہی بس چھوڑ دیو، اسا چھاڑ دیتا ہے تے لہذا سانو نقصان ہوئے۔ کدی بات منیا نقصان ہوئے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مشورہ دیتا سی یا رسول اللہ تہاڈی بات جیسے چھوڑ دیتا ہے تو نقصان ہو گیا فصل۔ آپ نے کی فرمایا؟ فرمان تم عالم بامر دنیاکم، اے میرے صحابہ دنیا دے معاملے تسی بہتر جان دیو، دین محمد بہتر جان دے۔ یہ دنیا دا علم ہے، یہ دین دا علم ہے۔ ہن تسی دسو دنیا دا علم کنے کول زیادہ سی؟ انصار صحابہ کول۔ تے دین دا علم کدے کول زیادہ سی؟ محمد مصطفیٰ کول۔ شان کدی زیادہ ہے، جدے کول دنیا دا علم ہے یا دین دا؟ شان تے محمد رسول اللہ دی، زراعت علم صحابہ کرام دے کول۔ اور یہ علم فضیلت والا نہیں، فضیلت وہ ہے جس کے سینے پہ قرآن اترے، یا فضیلت والا وہ ہے جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو جائے، یا وہ ہے فضیلت والا ہے جس کے سینے میں محمد کی حدیث محفوظ ہو جائے۔ فضیلت اس علم کی بنیاد پہ ہے، زراعت کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جڑا بندہ ایسے راہ تے چلدا ہے، اس راہ تے چلدا ہے جس راہ اندر علم پڑے۔ یہ حدیث ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جڑا ایہو جا راہ تے چلے، کیڑا راہ؟ پکیزہ راہ، جس راہ اندر یلتمس فیہ علما، علم پڑے۔ کیڑا علم؟ جڑا اللہ نے آسمان تو نازل فرمایا، وہ علم ہے۔ باقی سب کچھ معلومات نے، علم یہی ہے جنہوں اللہ نے نازل کیتا ہے، علم صحیح، علم وائی، انہوں پڑھے تو ہوئے گا کی؟ فرما سہل اللہ لہو طریقا الی الجنہ، اللہ اے جے بندے واسطے جنت راہ آسان کر دے گا۔ جڑا علم پڑھے، یہ علم اس واسطے چلے، سفر کرے، اللہ اس دے واسطے جنت راہ آسان کرے گا۔ اس دا مفہوم مخالف کیا ہے؟ یہ بھی حدیث تو ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان فرما دیں، اس دا مفہوم مخالف بیان کرنا یہ مصطفیٰ دے صحابہ تو ثابت مثبت۔ اس حدیث دا معنی مفہوم کیا ہے؟ جڑا دین دے راہ، دین حاصل کرنے والے راستے پر چلے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے۔ اور دوسرا مخالف مفہوم کیا ہے؟ جو اس راہ پہ نہ چلے اس کے لیے جنت میں جانا انتہائی مشکل ہے، اس کو راہ ہی پتہ نہیں ہے۔ کیا پتہ ہے جہالت میں وہ جہنم کا ایندھن بن جائے؟ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ عمال کر کر کے، اچھے عمال کر کر کے جنت دے دروازے دے پہنچ جاندے، اچانک کوئی ہو جائے جہالت دی وجہ سے جملہ کہندے اللہ جنت دے بوئے تو ہٹا کے جہنم میں داخل کر دیں، جہالت دی وجہ کوئی ایک جملہ کہہ دیں، وہ حدیث نہیں معروف، دو بھرا سنتے حدیث پاک، اس سکے بھرانو کیا بتنو اللہ نے معاف کوئی نہیں کر، بس جملہ کہہ بیٹھ، بس جملے دی وجہ تو جہنم میں چلا گیا۔ یہ علم ہوگا تو، اور علم کے بغیر امام بخاری کی صحیح البخاری پڑھ لو، امام بخاری باب بند ہے کہ عمل سے پہلے علم ضروری، اگر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک علم نہ ہو۔ بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقائد، مسائل ادو ہی سمجھے گا جدو اس دے کول علم ہوئے گا۔ علم تو بغیر کیتے عمل
تے صحیح ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. پہلے علم ہے بعد عمل. یہود و نصارہ تو اللہ نے کیوں سن حکم دیتا ہے پناہ منگو، غیر المغضوب علیہم وللضالین. اللہ مغضوب اور ظالین دے راہ تو بچا لے. مغضوب یہودی ہے، نصارہ عیسائی ہے، وللضالین عیسائی ہے. یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا. عیسائیوں کے پاس اعمال تھے، علم نہیں تھا. جہالت کی وجہ تو عمل کر دے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، مغصوب ہو گئے، گمراہ ہو گئے. امام سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر میرے ہوتے لو اشکل علی آیا، اگر ایک آیت میرے تے مشکل ہو جائے، من سمجھ نہ آئے اور من دسے آ جائے، چاہو برکل غماد دے اندر یمن کا آخری کونے، آخری بستی، آخری شہر یمن کا، اگر وہاں پتا چلے کہ وہاں کوئی عالم رہتا ہے جو اس آیت کا معنی جانتا ہے، اللہ کی قسم میں یہ سفر ضرور کروں گا آیت کو سمجھنے کے لیے. سان فکر ہی دکان تے بیٹھے، الٹا ان کو گالیاں دیتے ہیں جڑے دین پڑھا رہے. اے مولویاں دی کیڑی ہے؟ اسا مولویاں دے نیڑے لگ کے ویکھ لیا جی مولوی بخشے گیا تو اسا جنت دے پہلے ٹر جانا، جنت تواڈے ابے دی تو اسا پہلے ٹر جانا. جی مولوی بخشے گئے، یہ کی لفظ ہے، کی کہہ رہے؟ اگر یہ لوگ بخشے گئے تو ہم پہلے چلے جائیں. پہلے کہاں جاؤ گے؟ پہلے کہاں جائیں گے آپ؟ یہ کیسا کفریہ اور ذلیل جملہ، گمراہ کون؟ اس طبقے کو برا کہہ رہے ہو، اس طبقے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں معروف ہیں معاشرے میں، اللہ کی پناہ. حالانکہ یہ وہ طبقہ ہے، قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ گلوکار، فنکار، گلوکار جنہ تواڈی دھیاں دے سراں دوپٹے لا چھوڑے، انہاں دی تعریف کر دے ہو، علماء کی گالیاں دیتے ہو. سارا دن، ساری رات اولادیں کیا کرتی؟ جن گلوکاروں، فنکاروں، اداکاروں نے تمہارے بیٹوں کو بے حیا بنا دیا، بیٹیوں کو بے پردہ بنا دیا. جاؤ بار بورڈوں پہ دیکھو کتنی فنکاریں اور گلوکاریں بورڈوں پہ لٹکی ہوئی ہے. ایسی تمہاری بہنیں بیٹیاں ہماری کہتی ہیں کہ ہم نے ایسے ہی بننا ہے، ان کو دعائیں دیتے ہو، فلانا گلوکار آ جا رہے ہو، فلانا گلوکار، اور مولویوں کو گالی دیتے ہو، کنجروں کو گلوکار کہتے ہو، علماء کو گالیاں دیتے ہو جو ہر جمعے بیٹھ کے تمہیں قرآن حدیث کا درس دیتے، حیا سکھاتے، خیر کا پیغام دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے. ان کے منہ سے بھی کبھی خیر کے علاوہ کوئی سنا؟ نقص ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، کردار میں، سیرت میں کچھ کمی بھی ہو سکتی. معصوم نہیں ہے یہ طبقہ، معصوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی جان لو بہت کم ہوگا. میں کہتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، شعبہ حفظ ہمارا نیچے پڑتا ہے بیسمنٹ کے اندر. سردیوں میں یہ 3-4 بجے اٹھتے، تہجد کی نماز کے وقت قرآن پڑھنا شروع ہوتا، فجر تک پڑھتے ہیں، فجر کے بعد پھر پڑھائی شروع ہوتی ہے، 10 بجے تک پڑھتے ہیں، پھر کھانا ہوتا ہے، 2 گھنٹے ریسٹ ہوتا ہے، زور کے بعد پھر پڑھتے ہیں، عصر تک، عصر کے بعد پھر پڑھتے ہیں، پھر 1 گھنٹہ ریسٹ ہوتی ہے، مغرب کے بعد پھر عشاء تک، عشاء کے بعد پھر کچھ پڑھتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں. بتاؤ یہ کب اور کس وقت اور کتنے گناہ کرتے ہوں گے؟ حیا نہیں آتی ان بچوں پر تبصرہ کرتے ہو. 24 گھنٹے جنہوں نے حال میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا. خیرکم کس نے فرمایا تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم ان کو برا کہتے ہو، ان کے اساتذہ جو ان کو قرآن پڑھاتے ہیں اور 24 گھنٹے حلقے میں بیٹھے قرآن پڑھا رہے، حدیث پڑھا رہے. یہ اپنی پوری جماعت پہ نظر دوڑاؤ، جتنیاں داڑیاں آپ کو نظر آ رہی، گھروں میں تو نظر دوڑاؤ، جتنا پردہ آپ کو نظر آ رہا، جتنا ہے 100% میں نہیں کہہ سکتا. یہ داڑیاں، یہ نمازیں، یہ پردہ، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ علماء کی محنت کی وجہ سے ہے. اگر یہ بھی نہ ہوتے بتاؤ معاشرے کی حالت کیا ہوتی؟ یہ خیر کی آوازیں ہیں، یہ نور کی آواز ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے، اور متعلم بنو.
متعلم نہیں بن سکتے، او مستمعن، ان عالم اور متعلم کے پاس بیٹھ کے سننے والے ہی بن جاؤ، یا عالم بنو، نہیں بن سکتے متعلم بن جاؤ، متعلم نہیں بن سکتے ان کے پاس بیٹھ کے سننے والا بن جاؤ، اور اگر سننے والے بھی نہیں بن سکتے پھر فرمایا او محبن لکم، انہوں محبت دینے والے بن جاؤ۔ فرمایا اگلی بات سن لو، ولا تکن خامسن، خبردار اے چار راستے کامیابی کے راستے، عالم، طالب علم، یا ان کے پاس بیٹھ کے سننے والا، یا ان سے محبت کرنے والا۔ کون فرماتے؟ عبداللہ بن عمر، خبردار پنجواں نہ بننا، ولا تکن خامسن تہلکو، اگر پنجواں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ ایک ہی راستہ ہے، سنیے، غور کیجئے۔ دنیا تھوڑے سامنے دنیا ہوتی ہے نا، انجینئروں کی ڈگری ہوتی ہے، مولویوں کی پتہ ہے۔ آئیے، یہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کتنا لمبا سفر کیتا ہے، عرب جو چلے، مدینہ تو چلے، کہاں گئے؟ شام۔ وہاں تھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ، صحابی رسول تھی۔ ایک حدیث پتا چلیا کہ عبداللہ بن انیس کو حدیث ہے، ایک حدیث۔ یہ طلباء تو 25,000 حدیثیں پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، ایک حدیث۔ شام پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا، عبداللہ بن انیس نے بندہ باہر بھیجا، پوچھو کون آیا ہے؟ فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری۔ سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سن کے دوڑے، فرمایا لگتا ہے محمد دا صحابی آ گیا ہے، رسول اللہ دا صحابی آ گیا۔ باہر دوڑے آئے، آکے معانقہ کیتا، گھر لے گئے اور بٹھایا۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ فرمایا ایک حدیث سنن آیا جڑی میں محمد مصطفیٰ کو نہیں سی سنی۔ وہ حدیث سناؤ، تسمعون منی و یسمع منکم، میرے صحابہ تم مجھ سے سنتے ہو، وقت آئے گا تم سے دنیا سنے گی۔ تم حدیث مجھ سے سنتے ہو، وقت آئے گا پھر تم سے سنا جائے گا۔ فرمایا یسمع منی، تسی میرے کو سن، تسمعون منی و یسمع منکم، تسی میرے کو سن دے، پھر تمہارے کو سنیا جائے گا۔ یسمع ممن یسمع منکم، پھر انہاں کو اگے سنیا جائے گا جڑے تہاڈے کو سن دے، سن دے، قیامت آ جائے گی، حدیثوں کا سننا جاری رہے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ۔ بعض لوگوں نے نواں ایک حیضہ ہو گیا ہے، وہ جی ٹائم نہیں لگتا جی، ہن ٹائم ہی کو نہیں ہوندہ جی، تے ہو ماشاءاللہ کتابہ گھر پئیاں نے آپ پڑھ لیندیاں نے، راتی نیٹ شیٹ کھول لیندا، اتھوں پڑھ لیندا ہے، مولوی دی ہن لوڑ کیڑی رہ گئی؟ نیٹ کتاب سن لیجئے، توجہ فرمائیے۔ امام اوزاعی رحم اللہ فرماندے نے اس وقت گمراہ زیادہ پیدا ہوئے جب دین سینوں سے نکل کے کتابوں میں آ گیا۔ جب سینوں میں تھا ہم خالص دین سنتے سناتے تھے، علماء سے جاننا پڑتا تھا، سننا پڑتا تھا، بیٹھنا پڑتا تھا۔ جب کتابوں میں دین منتقل ہوا، کتابوں میں آ گیا، فرما لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب علماء کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں پڑھتے رہے، اپنی مرضی سے سمجھتے رہے، گمراہ خود بھی ہوتے رہے، قوم کو بھی گمراہ کرتے رہے۔ فرما دین اس سے لو جو پڑھے کسی عالم سے، کتاب سے نہیں۔ کتاب معاون ضرور ہے، کتاب سے دیکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، لیکن کتاب سے پڑھانے والا عالم ہو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو گمراہ میڈیا پر موجود ہیں، ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے، کس کس کے نام لوں؟ بے شمار نام ہے۔ یہ جاوید غامدی ہے، باقاعدہ کہ باضابطہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے نہیں پڑھا، کتابوں سے پڑھا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب گزر گئے، علماء کے پاس بیٹھ کے نہیں پڑھے، کتابوں سے پڑھے۔ ان کچھ بڑے نام ہیں وہ فوت ہو گئے، آپ میں سے کسی کو پریشانی بھی ہو سکتی۔ اور کتنے ہیں آج کل نوجوانوں میں؟ مرزا محمد علی، وہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ جناب ایسے ہی، اور بے شمار گمراہ لوگ پھر رہے جن کو پڑھنا نہیں آتا، علماء سے پڑھے نہیں ہے، کتابوں سے پڑھے ہیں، کتابیں پاس ہیں، کتابوں سے پڑھے اور سمجھتے ہیں
کہ ہم عالم ہیں اور دنیا سمجھتی ہے یہ مفکر ہیں یہ عالم. مدارس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا. جس دن مدارس ختم ہو گئے سمجھنا کہ تمہارے پاکستان برباد ہو گیا, تباہ ہو. کتنے ہیں یہ عظیم لوگ جو مدارس کو چلا کے بیٹھے. میں تو حیران ہوں نا. پتا مدرسہ مسجد نبی دا کیویں چلدا سی. مسجد نبی کا مدرسہ, اصحاب صفہ کا مدرسہ کیویں چلدا سی. کتنے طلباء تھے؟ 70. مسجد نبی نبی پاک دے کل کتنے طلباء سن؟ 70. ادھے کی کردے سن ادھے کی کردے سن. توجہ فرمایا کانو یعتذبون بالنہار ویصلون باللیل. دن نو جا کے آدھے صحابہ چلے جاتے, آدھوں کے لیے کما کے لے آتے, جاتے لکڑیاں کاٹتے لکڑیاں بیچتے, جو بچتا وہ لے آتے. رات کو اپنے طلباء بھائیوں کو محنت مزدوری کر کے آ کے کھلاتے, اور جو انہوں نے پڑھا ہوتا ان سے پڑھ لیتے. کہتے ہم کام کرتے رہیں گے تم دین پڑھتے رہو. ہن بیماریاں نویاں نکل آئی. کوئی آندا زکات نہیں لگتی مدرسے دے, کوئی آندا صدقہ نہیں لگتا. لگتا کس طرح؟ اگر اس پہ نہیں خرچ ہوتا خرچ کس پر؟ سن لیجیے, یہ تو علماء ایک ایک عالم نے سفر کر کر کے حدیث کو جمع کر دی ہے. حدیث سن لیں. نبی فرمایا لو کان الایمان بالثریا, اگر سریا ستارے پر ایمان چلا جائے. ثریا جڑا ستارہ ہے سب سے اوپر ہے, سب سے اونچا ہے, چاند سے اونچا. اس سے اونچا ستارہ کوئی نہیں. اگر اس پر ایمان چلا جائے تو اللہ میری امت میں ایسے علماء پیدا کرے گا جو وہاں جا کے بھی ایمان کو نیچے لے آئیں گے, علم لے آئیں گے, دین لے آئیں. ہونا تو نہیں ویکھو جی اتنے تو چڑھے کوئی نہ, اتنے گیا نہیں ایمان, ہجے ایمان انشاءاللہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہے. یہ سائنسدان تے چاند تک پہنچ گئے نے, تو تسی چاند تک نہیں پہنچے. دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے. مولویاں نو جناب نور بشر دے مسئلے دی پئی ہے, اور مولویاں نو جناب استنجے دے طریقے دی پئی. اللہ کے بندو, چاند پر پہنچنا کمال نہیں ہے. سن لو, لکھ لو میری اس بات کو, کبھی کام آئے گی. چاند پر پہنچنا کمال نہیں ہے. پھر میں کہنے لگا ہوں, پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں, چاند پہ پہنچنا کمال نہیں ہے, استنجا ٹھیک کرنا یہ کمال ہے. چاند میں جانا کیا ہے؟ ناپاک بندہ بھی جا سکتا ہے, دھوتا بھی جا سکتا ہے, دھوتا بھی جا سکتا ہے, نہایا ہوا بھی جا سکتا ہے, نہا کے نہ بھی جائے تاں بھی چاند پہ پہنچ سکتا ہے. نہیں پڑھ سکتا نماز جب تک استنجا ٹھیک نہ ہو. اور جو تمہیں استنجا کا طریقہ سکھاتے ہیں, اور جیڑا بندہ بیمار ہوئے, معذور ہے, پریشان ہو, کوئی استنجا کرواندا ہے نا, کوئی نہ کوئی استنجا کرواندا ہے. اور ساری زندگی خیال دے میرے ابے نے استنجا کرواندا رہا, اور جیڑا تیرے پیو نے استنجا کروائے وہ ٹھیک ہے, جیڑا مولوی ساری امت نے استنجے دے طریقے دستا ہے انہوں نے برا آندے. چاند پہ قیامت رب پوچھے گا نا, بس جیڑا چاند تے نہیں گیا سائڈ تے ہو جائے, وہ واسطے جہنم بنائی, تسی چاند تے گیا کیوں نہیں. رب نہیں پوچھے گا. جی استنجا ٹھیک نہ ہویا تو قبر عذاب شروع ہو جانا ہے. قبر عذاب ہونا ہے استنجا نہ ٹھیک ہون دی وجہ تو. وہ محسن ہے تیرا جو تم استنجے کے طریقے دستے. یہ آج کی بات نہیں ہے, پرانی بات. میرے تو آڑے پیرو مرشد جناب محمد مصطفیٰ دے صحابی سیدنا سلمان آ رہے سن رضی اللہ تعالیٰ. کافر نے تانا مارے اور سنیا توڑا جڑا نبی ہے ہن حاجت تے بہن دے طریقے بھی دس دے. ایہی گل رہ گئی سی عرب وچ کہ نبی ہوئے اور استنجا کرن دے طریقے دسے. سلمان پریشان ہوئے. یہ کافروں کی, بے دینوں کی پرانے مزاج جو دین میں محفوظ ہے, اور ہمارے لیے اللہ کی رحمت سے یہ چیزیں اللہ نے محفوظ کر دی ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری واقع نہ ہو. جب لوگ تانا مارے تو ہم سینہ تان کے کہیں ہاں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو. کیا کہا تو ہے ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ سنا ہے, اب استنجے کے طریقے بتانے لگے ہیں, حاجت پہ بیٹھنے کے طریقے. سلمان نے سینے پہ ہاتھ مارا, فرما اللہ کی قسم ہمارا نبی ہمیں حاجت پہ بیٹھنے کے طریقے سمجھاتا. اس میں کون سی بات. صحابہ کرام دے دل و دماغ, ایک حدیث سنو تو سمجھ ہے صحابہ دی سوچ. آپ نے فرمایا میرے صحابہ قیامت پہلے دجال آئے,
کی فرمایا آپ نے؟ دجال آئے گا، جدو دجال نے آنا ہے نا وہ دے باقی سارے دن ایویں گزرن گے، لیکن دجال دا ایک دن یوم قسنتن، ایک دن ایک سال دا ہوئے گا، ایک دن ایک پورے سال دا ہوئے گا، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، ایک دن پورے ایک مہینے دا ہوئے گا، وَيَوْمٍ كَجُمُعَةٍ، ایک دن پورے ہفتے دا ہوئے گا۔ باقی سارے دن معمول دے مطابق، 3 دن، ایک دن ہفتے دا، دوجا دن مہینے دا، تیسرا دن سال۔ ہن تسی سوچو بس سال دا دیہاڑا کیویں ہو سکدا ہے؟ اے تے حدیث منن والی کہیں نہیں منی، سال دا دن کیویں ہو سکدا ہے جی؟ یا کوئی ایک صحابی بولے ہوئے کہ یا رسول اللہ کوئی منطقی، کوئی سیاسی، ادھی کوئی توجیہ، کوئی وجہ، کوئی طریقہ، چاند کتھے جائے گا، سورج کتھے جائے گا، سال دا دن سورج نہیں چڑھے گا، کی ہوئے گا، سمجھا دیو۔ کسی ایک نہیں پوچھیا کہ یہ سوال پہ قربان جائیں۔ صحابہ بولے محبوب جی نمازاں دا کی کران گے؟ پھر نمازاں دا سکے میں پڑھنیاں نے، ایک دن تے رات نمازاں کی نہیں ہوندی، 5 یہ سال دا دن ہوئے گا، اے نہیں کہ یا رسول اللہ کیویں ہو سکتا ہے؟ نہیں، فرمایا یا رسول اللہ اس دن اساں نمازاں کیویں پڑھاں گے؟ اے او لوگ نے جنہاں فکر کس دیئے؟ ایمان دی، اسلام دی، دین دی، آخرت دی، عقیدے دی، نماز دی۔ نماز کیسے پڑھے؟ آپ نے فرمایا، محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اندازہ لگا لینا، جیسے جتنے وقفے سے تم پہلے پڑھتے ہو نا، اتنے وقفے سے پڑھتے جانا، اللہ تمہاری نماز کو قبول فرما لے۔ ظہر اور عصر کے درمیان 3 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا وقفہ ہے، بس وہ وقفہ کر لیں۔ یہ ہے بہترین لوگ۔ سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ بڈھے نے تے دوروں سفر کر کے انج لاٹھی تے ٹیک لا کے ٹردے ساہ چڑھے ہوئے آئے نبی پاک کول پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ، ساہ جڑا چڑھے ہوئے آدھنے یا رسول اللہ میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، وال سفید ہو گئے، میں بڈھا ہو گیا، میں آیا ایو جا علم دے دیو جڑا نفع پہنچائے تے میں جنت پہنچ جاؤں، بس اے خواہش۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبیصہ جی یا رسول اللہ، فرمایا پہلے اعلان سن لے، علم دینا وا تنو نفع بخش علم دینا، لیکن پہلے ایک بات سن لے جی یا رسول اللہ، جدو تو گھر تو میرے وال علم پڑھن واسطے آئے، اس راستے اندر جیڑا درخت، جیڑا ٹیلا، جیڑا پتھر آئے، انہیں تیرے گناہاں دی اللہ کو لو معافی منگی ہے، تو اس علم نو پڑھا نا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، فرشتے اپنے رحمت کے پر ان علماء طلباء کے نیچے بچھا لیتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھنے آتے ہیں، اور یہی مدارس پھر ہمارے مدارس جن میں اللہ کی رحمت سے 6 سال سوائے قرآن اور حدیث کے کچھ پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ باقی مدارس ہیں پورے ملک میں چھان مارے، 7 سال فلسفہ اور منطق پڑھتے، فلسفہ اور منطق عقل نہیں مانتی، وہ پڑھایا جا رہا ہے فلسفہ منطق، جس کو آج بھی عقل نہیں مانتی، علم کلام، فلسفہ منطق۔ ویکھو جی پہلے چینی دا دانہ ہوتا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ توجہ کرنا جن پر تم پیسہ خرچ کرتے ہو، پہلے چینی کا دانہ، پھر ہوتی ہے مٹھاس۔ دانہ نہ ہوئے تو مٹھاس، دانہ نہ ہوئے تو مٹھاس کو نہیں ہوندی۔ یہ شے کڑوی ہوئے، شے نہ ہوئے تو کڑواٹ کتھوں آئے، یہ جسم نہ ہوئے تو روح کتھوں آئے۔ قرآن آندا ایسا روح پہلے پیدا کیتا ہے، تے اسی ایہو جی آیت نو بھی نہ مندے تے حدیث مصطفیٰ نو بھی نہ مندے۔ پہلے روح کیویں ہو سکتی ہے؟ جسم ہے نہیں، روح۔ اوہ اللہ کے بندو، اللہ کے بارے میں یہ ہمارے لیے ہے کہ مٹھاس تب ہوگی جب چینی کا دانہ ہوگا، یہ ہمارے لیے ہے، اس ذات کے لیے نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دین اسلام ہے، جیسے رب رسول نے بیان کیا اس کو مانو۔ کیا کیے علماء؟ اللہ نے خیر بھلائی کا جس انسان سے ارادہ کر لے اللہ مال نہیں دیتا۔ من یرد اللہ بی خیرا، حدیث رسول ہے،
جس کے ساتھ اللہ خیر کا بھلائی کا ارادہ کر لے اللہ اس بندے کو دین اسلام کی سمجھ دے دیتا. اللہ نے رحمت کیا اس شخص پر جس کو دین کی اللہ نے سمجھ دی. کہاں یا ہارون رشید تھے، ان کی بیگم زبیدہ جن کا نام تاریخ میں بڑا معروف ہے، دونوں جا رہے تھے. بادشاہ بھی وقت ہے، خاتون اول شہزادی بھی ساتھ ہے، لوگ دھڑا دھڑ استقبال کر رہا ہے. بادشاہ جا رہا ہے، شہزادی گھوڑے کے اوپر وہ بیٹھی تھی، وہ جو گھوڑے کے اور جس کو بگھی کہتے ہیں اس پہ بیٹھی تھی، سیر کر رہی تھی. دیکھا بہت سارے طلباء جوان جا رہے، پرواہ ہی کو نہیں، ادھر بادشاہ گزر رہا ہے، کون گزر رہا ہے، اپنی بغل میں جا رہے، سینے کے ساتھ کتابیں لگائی ہوئی ہیں. زبیدہ رک گئی، پوچھا یہ وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ طلباء ہیں دین کے، یہاں اس شہر میں عبداللہ بن مبارک محدث ہے، دین پڑھنے پڑھانے والا ہے، وہ چند دن کے لیے آیا ہوا ہے، یہ طلباء وہاں پڑھنے جا رہے ہیں. فرمایا بادشاہ گزر رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں. ہم الملوک، اے ہارون رشید، بادشاہ ہم نہیں ہیں، بادشاہ وہ ہے جس کو لوگ بغیر اقتدار کے دیکھنے جا رہے ہیں. بادشاہ تو وہ، اللہ کی قسم ہمیں یہ لذت نصیب ہے جو خدمت کرتا ہے احترام سے، دل کی گہرائیوں سے، جو تعاون کرتا ہے دل کی گہرائیوں سے، اکرام کرتا ہے دل کی گہرائیوں سے. یہ سدا بہار عزت دین کی بنیاد پہ نصیب ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آگے پیچھے گاڑی ہو پولیس کی وہ ہٹ جائے، وزارت کا پھیتا اتر جائے کہ حضرت اور پوچھے ہی کوئی. یہ نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے جس کی بنیاد پہ اللہ نے ہم پہ رحمت فرمائی ہے. طلباء سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ راستہ انتہائی پاکیزہ راستہ ہے. تم نے ساری زندگی امت کو خیر اور نور بخشنا ہے، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ عالم متعلم یا ان لوگوں سے محبت کرنے والا، ان سے بیٹھ کے سننے والا بن جائے. فکر علماء سے لیں، سوچ علماء سے لیں، منہج علماء سے لیں، کتاب سے نہ لیں. کتاب کو پڑھیں، جہاں سمجھنا ہے یا فکر ٹیڑھی ہونے لگے علماء سے پوچھیں، علماء کے پاس جائیں. یہ خیر کے دروازے ہیں، یہ خیر کے نور کے دیے ہیں، منارے ہیں. ان سے تمسک تعلق کو قائم رکھے. جس طرح تمہارا فیملی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، جب بیمار ہوتے ہو جسمانی طور پر تمہارا ایک معالج ہوتا ہے، روح بھی تمہارے جسم کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے. اس کا معالج، اس کا روحانی ڈاکٹر، روحانی معالج جو تمہاری فکر کو سیدھا رکھے، قرآن و سنت پر رکھے، دین پر رکھے، شریعت پر رکھے، بغیر لالچ کے رکھے، ان کے ساتھ خیر تعلق خیر. اور ایک حدیث سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا مرغے کو گالیاں نہ دو. توجہ سے سننا، اس حدیث کو پلے باندھنا ہے. آپ فرمایا مرغے کو گالیاں نہ دو، مرغے کو گالیاں نہ دو، برا نہ کہو مرغے کو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھاتا ہے. مرغا فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے، نماز کے لیے اٹھاتا ہے مرغا، گالی نہ دو. کیا سمجھ آئی تمہیں اس حدیث سے؟ اس حیوان، پرندے، اس جانور کو گالیاں دینا، برا کہنا حرام ہے جو نماز کے لیے اٹھائے. اور جو 5 وقت نماز پڑھاتا ہے اس کو گالیاں دیتے ہو، اس کو برا کہتے ہو، اس کی توہین کرتے ہو، تنقیص کرتے ہو. یہ بہترین طبقہ ہے جو تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. کون کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح؟ او کامیابی والے ادھر آ جاؤ. کامیابی وہاں نہیں ہے جہاں بیٹھے ہو. حی علی الفلاح. پھر نماز پڑھاتا ہے، وقت پہ پڑھاتا ہے، 5 وقت تمہاری نماز عبادت کا خیال رکھتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں لگاتا ہے، تمہیں بلاتا ہے، خطبے سناتا ہے، واعظ سناتا ہے، درس سناتا ہے، جلسے سناتا ہے. خیر خیر ان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے. چمٹ جائیے ان لوگوں کے ساتھ، محب بن جائیے، ان سے سننے والا بن جائیے، ان سے تعاون اور ان کے ساتھ خیر کے ساتھ معاملہ کرنے والے بن جائیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.